اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے فضل و کرم اور فضل و احسان سے ہم سب لوگ مسجد پاک میں جمعہ شریف کی حاضری کے لیے حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ ہماری حاضری کے اللہ پاک اپنی بارگاہ قدوسیت کا در قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع یہ زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور ضرورت، اس حوالے سے جو دو چار مسائل ہیں وہ میں عرض کر دوں گا۔ زکوٰۃ یہ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر اس کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ جہاں جہاں اللہ کریم نے نماز کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر لازمی کیا ہے۔ کم و بیش 82 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر اس زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ باقی کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ نماز کا ذکر نہیں ہے لیکن زکوٰۃ کا ذکر ہے کثرت کے ساتھ۔ بہت سے مقامات، ان کی تعداد شمار کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جا بجا زکوٰۃ کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے اگر دیکھا جائے ابتدائی اسلام میں تو جب آقا کریم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دنیا سے وصال باکمال ہوا تو اس وقت لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ بعض ایسے تھے جو زکوٰۃ دیتے تھے لیکن کہتے تھے کہ ہم مرکز میں حکومتی خزانے میں زکوٰۃ نہیں جمع کروائیں گے، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے بالکل کہنے سے انکار کر دیا ہم زکوٰۃ دیں گے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، باقی ساری عبادات کر رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ میں ہر اس شخص سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اعلان جہاد کرتا ہوں جو آقا کائنات کے دور کے اندر زکوٰۃ کا اونٹ بھیجا کرتا تھا، اور اس اونٹ کا گھوڑا باندھنے کے لیے، گھٹنا باندھنے کے لیے رسی دیتا تھا۔ اب اگر وہ اونٹ بھیجے اور رسی نہ بھیجے تو میں اس شخص کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس شخص کو بھی جہاد کا اعلان کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جناب سیدنا فاروق اعظم بھی آگے، آپ بھی آگے مشورہ دینے لگے، حضرت بڑے مشکل حالات ہیں، حضور کا قریب دور کے اندر وصال باکمال ہوا ہے، حضرت زید کا لشکر بھی جنگ کے لیے جا رہا ہے، اور باقی سارے معاملات ادھر منکرین ختم نبوت بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، نبوت کے دعویٰ کرنے والے بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کچھ نرمی کا جو ہے وہ سبب دیجئے، تھوڑی نرمی کیجئے، معاملات کو تھوڑا چلنے دیجئے۔ اگر جب معاملات حالات کے اندر آ جائیں گے، کنٹرول کے اندر آ جائیں گے تو پھر اس کے اندر ہم سب چیزوں کو لاگو کرنا شروع کر دیں گے۔ اب اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو تھوڑی آپ اس کے ساتھ نرمی کر دیجئے۔ اگر کوئی جو ہے وہ روزے کا انکار کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ نرمی کر لیجئے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھئی میں اس مدینہ شہر کے اندر بیٹھ کر اپنے اس موقف پہ اکیلا رہ جاؤں، کوئی بندہ میرے ساتھ کھڑا نہ ہو، میں صرف اکیلا کھڑا ہوں اپنے اس موقف پہ، میں اکیلے ڈٹ کے کھڑا رہوں گا، رسول اللہ کی شریعت کو بدلنے نہیں دوں گا۔ رسول اللہ کی جو شریعت ہمیں رسول اللہ دے گئے ہیں اس کے زبر زیر پیش کسی چیز کے اندر کمی نہیں آنے دوں گا۔ اس کی اہمیت اور فرضیت کے لیے اگر دیکھا جائے تو یہ پہلی بنیاد کے بارے میں کافی ہے۔ اتنا زور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زکوٰۃ کے حوالے سے اور احکام شریعت کے حوالے سے عطا فرمایا۔ اب قرآن مجید سے دیکھتے ہیں، میں نے عرض کیا ہے قرآن مجید کے اندر جا بجا اللہ کریم نے اس زکوٰۃ کے احکامات کو نازل کیا ہے، بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آیت پاک پڑھ رہا ہوں، اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ
انل منکر، اگر ہم لوگ، اللہ کہیں فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اگر ہم اللہ والوں کو اس زمین کے اندر حکومت اور اقتدار عطا کریں، اللہ کے نیک بندوں کو حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، سارے جو لوازمات ہیں وہ اس کے زمرے میں آ جائیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے حکمران ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلی چیز وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں۔ اب اس نماز کے نظام کے اندر ساری احکامات شریعت آ جاتے ہیں، ہر غیر اخلاقی چیز سے روکنا آ جاتا ہے۔ اقام الصلاۃ، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بھی نماز کی شان ہے۔ تو یہ اللہ کریم کے نیک بندے اگر حکمران بنتے ہیں تو ان کی پہلی خصوصیت کیا ہے، پہلا مقام کیا ہے، ان کی پہلی ضرورت اور پہلا حکم کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور وہ زکات ادا کرتے ہیں، زکات کے سارے نظام کو قائم کرتے ہیں، اس کو قائم کرنے کا انتظام کرتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ ایک ہمارا معاشرہ ہے، وادی ہے، وادی سون ہے، وادی سون کے اندر ہماری کسی کی حکومت نہیں ہے، حکومت پیچھے پاکستان کے حکمران چلا رہے ہیں۔ حاکم وقت کا کام بنتا ہے کہ وہ نماز کے معاشرے کو، نماز کے نظام کو قائم کروائے قرآن کے اس بنیادی ضرورت کے مطابق۔ اب اگر دیکھا جائے بنیادی طور پر تو اس آیت پاک کے اندر، قرآن مجید کی اس آیت پاک کے اندر اسلام کے 4 بنیادی قانونوں کو بیان کیا گیا، 4 بنیادی قانون۔ پہلا قانون نماز کا نظام، دوسرا قانون زکات کے انتظام کا، اور تیسری چیز فرمائی وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وہ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اصل چیز نیکی کا حکم دینا یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کریم قرآن مجید کے اندر یہاں فرمایا جب ہم ان کو دور اقتدار دیتے ہیں، حکومت آتی ہے، ان کے پاس اقتدار آتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلی چیز نماز کا نظام، دوسری چیز زکات کا انتظام، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، تیسری چیز وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور وہ برائی سے روکتے ہیں، وہ برائی سے روکتے ہیں۔ اب اگر کاش ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر یہ اس آیت پاک کے پڑھا جاتا، حکمران ذہن کے اندر رکھتے، تو آج جو طرح طرح کی فتنے اٹھ رہے ہیں یہ نہ ہوتے، آج جو طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہ نہ ہوتی۔ حکمران ہمیں کچھ مخصوص کر کے دیتے، یہ جو آزادی کا نام لیا جاتا ہے، ہر چیز کی عمر اور فتنے برپا کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں اداری کے اندر بیٹھ کر جس کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس جو فیل چل رہا ہے، ہمارا نظام چل رہا ہے، ہماری زندگی چل رہی ہے، ہماری اس اپنی زندگی کو ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور ہمیں پڑھی ہے باہر کے ملکوں کی اور باہر کے لوگوں کی، ہم اپنی جو ہے وہ اس سوچ کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی کو سمجھانا ہے تو اس کو پہلے ہم نماز کی بات بتائیں، کسی کو سمجھانا ہے تو پہلے صاحب استطاعت سے زکات وصول کر کے کسی غریب کے حق کو تو پہنچائیں، پہلے ہم اپنے نیکی کا حکم تو دے دیں لوگوں کو، اور پہلے وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، لوگوں کو برائی سے روک دیں، اور پھر لوگوں کو بتائیں کہ عقائد کیا کہتے ہیں، عقیدہ تو ہمارا پہلے ہمیں اس کی بنیاد کو ٹھیک کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عقائد، ہمارا دل کچھ نہیں کہتا ہے، ہمارے بچوں کی یہ تربیت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ کہیں کا نہ چھوڑیں اور ان کو لڑا جھگڑا کے فتنے کے اندر برپا کر کے ان کو چھوڑ دیں، جہاں جاتا ہے چلا جاتا رہے۔ کیا طریقہ کار ہے، کیا زندگی چل رہی ہے، وہاں کی بات اٹھائی جہاں کر دی، جہاں سے اٹھائی اور وہاں کر دی جاتی۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، یہ حاکم وقت کا کام ہے کہ وہ روکے، برائی سے روکے۔ یہ 3-4 چیزیں اس آیت پاک کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمائی۔ جب حاکم وقت نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اقتدار سنبھالتا ہے، تو پہلی چیز نماز کا حکم دیتا ہے، دوسری چیز زکات کا انتظام قائم کرتا ہے، تیسری چیز نیکی کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے، اور چوتھی چیز جو وہ برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔
اب پھر اس زکات کے نظام، چونکہ میرا موضوع زکات ہے تو اس زکات کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. پھر زکات یہ دو طرح کے مال سے دی جاتی ہے. ایک اموال باطنہ ہیں جو گھر کے اندر پڑے ہیں، کسی نے سونا رکھا ہے، کسی نے چاندی رکھی ہے، کسی نے جو ہے وہ نقدی رکھ رکھی ہے گھر کے اندر، اس میں سے یہ اموال باطنہ ہے. کسی کو نہیں اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے گھر کے معاملات کا. لیکن اموال باطنہ اور دوسرے